الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ سورۃ یوسف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ آیت نمبر 33، 34 اور 35 کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ ہم آج بیان کریں گے۔ اس سے پہلے تک آیت نمبر 32 تک ہم نے یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک کلام کی ان آیات سے واضح کی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور عزیز مصر کی بیوی کے درمیان جو وہ اکیلے کمرے میں جو معاملہ ہوا تھا اس کے متعلق حضرت یوسف علیہ السلام کی برات جو ہے وہ ظاہر ہو گئی، اور اس بات کا واضح جو ہے وہ ثبوت مل گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس معاملے میں بالکل بے قصور تھے اور سارے کا سارا قصور عزیز مصر کی بیوی کا تھا۔ اب اس کے بعد چونکہ پھر وہ عورتوں کی وہ مجلس قائم ہوئی اور عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے اپنے اوپر سے الزام ہٹانے کے لیے جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان عورتوں کے درمیان سے گزارا، اور ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر جو ہے وہ اپنے ہوش گنوا دیے، اور انہوں نے اپنی انگلیوں کو زخمی کر دیا، انگلیوں کو کاٹ دیا، اور ان کو تکلیف کا احساس بھی نہیں ہوا۔ اب اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ پریشانی جو تھی یہ مزید بڑھ گئی۔ پریشانی تو فی الحال یہ تھی کہ عزیز مصر کی بیوی نے اتنا عرصہ جو میری خدمت کی ہے، اب اس کے عوض وہ مجھ سے اس گناہ کا مطالبہ کر رہی ہے۔ تو اس ایک عورت کا معاملہ جو تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو ویسے اس نے پریشان کیا ہوا تھا، اب وہ معاملہ اور عورتوں کے درمیان بھی آ گیا۔ اب اور عورتوں کو بھی اس بات کا پتہ چل گیا، اب اور عورتوں نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیا کہ جو اب تک انہوں نے حضرت یوسف کو نہیں دیکھا تھا۔ اب اس میں دو قسم کی روایات ہیں ان آیات کی روشنی میں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ جتنی کی جتنی عورتیں تھیں جنہوں نے اپنے آپ کو زخمی کیا تھا، بعد میں وہ ساری حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئیں، اور ان سب نے حضرت یوسف علیہ السلام سے یہی مطالبہ کیا ہے کہ اے یوسف، جو زلیخا ہے عزیز مصر کی بیوی ہے، اس نے تمہاری بڑی خدمت کی ہے اور تمہاری خدمت بھی کر بھی رہی ہے، تمہیں جو ہے وہ ہر قسم کی سہولت بھی پہنچا رہی ہے، تمہاری خود نگرانی کرتی ہے، لہذا تمہیں اس کی یہ گناہ کی دعوت ضرور قبول کرنی پڑے گی۔ جو یہ کہہ رہی ہے اس کا مطالبہ تمہیں جو ہے وہ ضرور پورا کرنا پڑے گا۔ اگر تم پورا نہیں کرو گے تو تمہیں جو ہے وہ اس کی طرف سے بہت سخت اذیت اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اب اور زیادہ مشکل کا باعث تھا کہ پہلے تو ایک عورت مجھے گناہ کی دعوت دے رہی تھی، اب یہ سب عورتیں اس ایک عورت کی سفارش کر رہی ہیں کہ واقعی عزیز مصر کی بیوی جو ہے اس معاملے میں وہ جو ہے وہ اب آپے سے باہر اگر ہو رہی ہے تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، واقعی جس شخص کے ساتھ اتنا خوبصورت نوجوان ہو تو یقیناً اس قسم کا مطالبہ وہ کر سکتی ہے۔ تب وہ سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کی سفارش میں آئی، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ پریشانی اور زیادہ ہو گئی۔ اور پھر انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ عزیز مصر کی بیوی کی طرف سے یاد رکھو کہ وہ تمہیں ضرور قید میں ڈلوا دے گی، تمہیں وہ قید میں ڈلوائے گی، اور قید خانے میں اگر تم چلے گئے تو پھر تمہارا اللہ ہی حافظ ہے، پھر پتہ نہیں تم کب قید سے نکلو گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بڑی پریشانی کا باعث تھا۔ دوسری روایت اس میں یہ ہے کہ جب ان عورتوں نے دیکھ لیا اور پھر وہ اپنے ہوش میں آئیں تو ان میں سے ہر ایک عورت اپنے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام سے یہی مطالبہ کر رہی تھی۔ ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ یہ گناہ جو ہے وہ کریں، اور یہ مطالبہ ان کا تھا۔ تو اب ہر ایک عورت اپنے طور پہ کوئی کسی بہانے سے حضرت یوسف کے سامنے آتی، کوئی کسی بہانے سے آتی، ان سب کا اب جو ہے وہ مطلوب ایک ہی تھا، اور ہر ایک عورت اپنی طرف سے کسی نہ کسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف گناہ کی دعوت دے رہی تھی، اور پھر نہ ماننے کی صورت میں سنگین نتائج کی دھمکیاں مل رہی تھی، کیونکہ وہ سارے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ جتنی عورتیں تھیں 5 یا 7 یا 12 یا 10، یہ سب کے سب جو ہے وہ عزیز مصر کی وزراء اور اس کے جو مشیر تھے ان کی بیویاں تھیں۔ تو ان میں سے ہر ایک حضرت یوسف کو گناہ کی دعوت دے رہی تھی، اور پھر نہ ماننے کی صورت میں خاص کر ساری کے ساری جو ہے وہ قید خانے میں ڈالنے کا جو ہے وہ دھمکیاں دے رہی تھی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بڑی پریشانی کا باعث تھا کہ پہلے ایک عورت تھی اور اب یہ جو ہے ایک سے زیادہ ہو گئی ہیں، تو میں کس سے اپنا دامن بچاؤں گا؟
اب میرے لیے اس عزیز مصر کے محل میں رہنا میرے لیے بڑا دشوار ہو چکا ہے، اب میں یہاں پہ نہیں رہ سکتا، اگر رہوں گا تو اپنا میں دامن کیسے ان سے بچاؤں گا؟ اب دیکھیے نبی جو ہوتا ہے وہ، میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا تھا، نبی ہمیشہ معصوم ہوتا ہے، گناہ کی جو ہے وہ فکر اور گناہ کی سوچ بھی اس کے اندر نہیں ہوتی کہ میں یہ گناہ کروں گا، لیکن بتقاضۂ بشریت جو ہے، بشریت جب انبیاء پہ غالب آتی ہے تو انبیاء جو ہے یہ خوف محسوس ضرور کرتے ہیں کہیں مجھ سے گناہ ہو نہ جائے، ہوگا نہیں، لیکن ان کے اندر اللہ کا خوف اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس خوف کی وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے کہیں یہ گناہ ہو نہ جائے کہیں پہ۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی اسی جو ہے وہ کشمکش میں تھے کہ مجھ سے کہیں یہ گناہ یہ کروائی نہ بیٹھیں، کہیں مجھ سے یہ گناہ ہو ہی نہ جائے اور میری دنیا اور آخرت دونوں میں رسوائی نہ ہو جائے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ میرے لیے تو بڑی مشکلات ہیں اور اس محل میں رہنا میرے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ یہ تو بار بار مجھے جیل کی دھمکیاں دے رہی ہیں، قید کی دھمکیاں دے رہی ہیں، اے اللہ قید میں جانا مجھے پسند ہے، اے اللہ مجھے جیل چلا جانا، قید میں رہنا مجھے پسند ہے اس گناہ سے کہ جس گناہ کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہیں۔ اے اللہ اگر میں گناہ میں مبتلا ہو گیا، ہوتا تو نہیں ہوں، مطلب انبیاء ہیں، لیکن اگر ہو گیا تو اللہ پھر تو مجھ سے بڑا جو ہے وہ بے انصافی جو ہے وہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اے اللہ لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ مجھ سے دنیا اور آخرت کی رسوائی میں اپنے سر لوں، اے اللہ مجھے جیل جانا پسند ہے، اے اللہ تو مجھے جیل میں کر دے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے گویا کہ یہ خواہش ظاہر کی کہ اللہ تو میری دعا قبول کر لے اور جیل میں جانا مجھے پسند ہے، گناہ کرنے سے مجھے جیل جانا پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ دعا قبول کر لی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا گیا۔ اب جیل کیسے گئے اس کے بارے میں مفسرین کرام صحیح احادیث کی روشنی میں جو مستند روایات ہیں وہ یہی ہیں کہ اب چونکہ اور عورتوں کو بھی اس بات کا پتہ چل گیا تھا، اب یقینی بات ہے محل کے اندر جتنے بھی عملہ تھا وہ ہر کوئی یوسف علیہ السلام سے آ کے پوچھتا ہے، یوسف زلیخا نے عزیز مصر کی بیوی نے تمہیں کیا کہا تھا، وہ جو عورتوں کو انہوں نے بلایا تھا اس میں کیا ہوا تھا، تو ہر ایک شخص حضرت یوسف علیہ السلام سے یہی بار بار سوال کرتا اور یوسف علیہ السلام اپنی پاک دامنی کا ذکر کرتے کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، سارا غلطی ان عورتوں کی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو عزیز مصر کی بیوی کو یہ خدشہ لاحق ہوا کہ یہ تو ساری دنیا جو ہے وہ مجھے برا بھلا کہہ رہی ہے، ساری دنیا مجھے ملامت دے رہی ہے، تو اب اس ملامت سے بچنے کی کوئی جب تک یوسف سامنے ہوگا تو ہر کوئی آئے گا اس سے پوچھے گا اور یہ اپنی صفائی کرے گا اور میری مذمت کرے گا، یہ تو میرے لیے بڑی بدنامی کی باعث ہے، اس لیے یوسف کو درمیان سے ہٹانا چاہیے۔ جب یہ کچھ عرصے کے لیے درمیان سے چل جائے گا تو لوگ بھول بھال جائیں گے، بات ختم ہو جائے گی۔ تو عزیز مصر کی بیوی نے اپنے خاوند عزیز مصر کے بادشاہ سے کہا کہ دیکھ بات یہ ہے کہ میں جس طرح بھی ہوں تیری بیوی ہوں، اگر مجھ پہ کوئی حرف آئے گا تو وہ تجھ پہ حرف ہے، اگر میری بے عزتی ہوگی تو وہ تیری بے عزتی ہے، اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ یوسف ہر کسی کے سامنے میری برائی کر رہا ہے اور اپنی پاک دامنی بیان کر رہا ہے، تو کیوں نہ حضرت یوسف کو کچھ عرصے کے لیے جیل بھیج دیں، کچھ عرصے کے لیے اس کو جیل بھجوا دو، لہٰذا کچھ عرصے کے لیے جب یہ جیل چلے جائیں گے تو لوگوں کے ذہن و دماغ سے اور ان کے دلوں سے یہ بات نکل جائے گی، پھر جب بات نکل جائے گی معاملہ صاف ہو جائے گا، پھر نکال کے لے آئیں گے۔ عزیز مصر کو یہ بات اچھی لگی کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، کیونکہ وہ بھی اگرچہ اسے پتہ تھا کہ ساری غلطی میری بیوی کی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام بالکل پاک دامن ہے، لیکن عزیز مصر جو ہے وہ اپنی بے عزتی سے ڈرتا تھا، اسے خوف تھا کہ میری بے عزتی پورے مصر کے اندر ہوگی، تو عزیز مصر نے اپنی بیوی کی اس بات کو مان لیا اور عزیز مصر نے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ نمائندہ بھیج کر حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل بھجوا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اب دیکھیں عزیز مصر کے دل میں یہ بات آنا، اس کی بیوی کا کہنا، یہ حقیقت میں حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ دعا کا اثر تھا کہ اس نے دعا کی تھی اور اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قسم کے اسباب پیدا فرما دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اب جیل چلے گئے۔ اب جیل جب چلے گئے تو جیل میں کتنا عرصہ رہے اس کے متعلق مختلف روایات ہیں، کیونکہ قرآن و سنت میں واضح طور پہ یہ نہیں آیا کہ کتنا عرصہ وہ جیل میں رہے، صرف قرآن میں اس آیت میں اگلی آیت میں یہ آ رہا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے وہ جیل میں رہے۔ اب وہ کچھ عرصہ کتنا تھا تو اس کے متعلق جو ہے وہ 6 سے لے کر 12 سال تک جو ہے وہ روایات آتی ہیں، یعنی روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ 6 سال جیل میں رہے، بعض میں آتا ہے کہ آپ 7 سال رہے، بعض میں آتا ہے کہ آپ 12 سال جیل میں رہے، لیکن صحیح اور محتاط روایت وہ 7 سالوں کی ہے کہ 7 سال حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ جیل میں رہے۔ بہر کیف یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ انسان کو یہ ضرور پتہ ہو اور وہ اس بات کے پیچھے پڑ جائے کہ نہیں کتنا عرصہ رہے تھے، بس جتنا عرصہ بھی تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے۔ اب جیل میں جانے کے بعد مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جیل کا نقشہ ہی بالکل بدل گیا، چونکہ آپ
نبی جو ہوتا ہے اس میں شروع سے انبیاء والی خصلتیں ہوتی ہیں، اگرچہ اس نے اعلان نبوت نہیں کیا ہوتا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جیل چلے گئے، اب جیل میں جتنے بھی قیدی تھے وہ سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ کے بیٹھ جاتے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے باتیں کرتے، آپ ان کو باتیں کرتے۔ جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی توحید کا ذکر کرتے، اللہ کی عبادت کا ذکر کرتے، اللہ کے ساتھ لو لگانے کا ذکر کرتے، شرک سے اپنے آپ کو بچانے کا، چونکہ عام طور سے وہ مشرک تھے، بت پرست تھے، بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے اتنے مانوس ہوئے کہ جو قیدی بھی اس جیل میں تھا آپ کے قریب ہوتا، وہ ضرور آپ کے پاس دن میں کسی نہ کسی وقت آ کے بیٹھتا، آپ کی باتوں کو سنتا اور آپ سے نصیحت طلب کرتا کہ مجھے کچھ نصیحت کریں۔ یہاں تک مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جب بھی کسی قیدی کی جو ہے وہ قید پوری ہو جاتی اور وہ اس کے لیے پروانہ آتا باہر نکلنے کا، آزاد ہونے کا، تو وہ پہلے آ کے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بیٹھتا اور اپنی آئندہ جو جیل سے باہر آزاد زندگی ہوتی اس کے متعلق آپ سے نصیحت طلب کرتا، مجھے آپ کچھ نصیحت کریں، میں باہر نکل کے کیا کروں کیا نہ کروں۔ اور اس طرح جتنے بھی جیل کے لوگ تھے ان سب کی حضرت یوسف سے ایک قلبی محبت وہ پیدا ہو گئی تھی، یہاں تک کہ جو داروغہ جیل تھا، داروغہ جیل جو تھا جس کو ہم آج جیلر کہتے ہیں، وہ جیلر بھی آپ کا اتنا عاشق ہو گیا کہ وہ بھی ہر وقت آپ کے پاس آ کے بیٹھا رہتا اور آپ سے نصیحت طلب کرتا اور آپ ان کو جو ہے وہ باتیں وغیرہ کرتے اور آپ سے سارے کے سارے قیدی بہت زیادہ محبت کرنے لگے۔ ایک دن وہ حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھے تھے، آپ کے پاس کوئی بھی نہیں تھا، اسی میں وہ داروغہ جیل جو جیلر تھا وہ آیا اور اس نے کہا چلو آج موقع ہے تو جا کے اپنے دل کی بات کا اظہار کروں۔ تو آ کے بیٹھا حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگا، اے حضرت یوسف، مجھے آپ سے بڑی محبت ہو گئی ہے، بڑے خوبصورت تھے، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، آپ جیسا اچھا انسان اور خوبصورت انسان تو میں نے دیکھا ہی نہیں ہے، میں آپ سے یقیناً بڑی محبت کرتا ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جو ان کی آنکھوں میں آنسو آئے، آپ نے فرمایا نہیں ایسا نہ کہے، اور پھر آپ نے اس کو منع کر کے کہ ایسا نہ کہے، مجھے نہ کہے کہ تجھے مجھ سے محبت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے تمہاری محبت سے پناہ مانگتا ہوں، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں تمہاری محبت سے۔ وہ بڑا حیران ہوا، اچھا یہ کیوں، آپ میری محبت سے جان کیوں چھوڑا رہے ہیں، میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی اور آپ مجھ سے اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے روتے ہوئے کہا اس لیے کہ جب بھی مجھ سے کسی نے محبت کی ہے اس کا خمیازہ مجھے ہی بھگتنا پڑا ہے، جب بھی مجھ سے کسی نے محبت کی ہے اس کا جو ہے وہ اثر مجھے پہ ہوا ہے۔ جب شروع میں میرے والد حضرت یعقوب نے مجھ سے محبت کی تھی، وہ مجھ سے محبت کرتے تھے، تو اس کی سزا مجھے اپنے بھائیوں نے دے دی کہ مجھے انہوں نے مصر میں جو ہے وہ لا کے بیچنے کے لیے تیار کر دیا، مجھے کنویں میں پھینکا، مجھے قتل کرنے کی جو ہے وہ انہوں نے کوششیں کی، اور پھر آخر میں بک بکا کے یہاں تک آ کے پہنچ گیا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ عزیز مصر کی بیوی نے مجھ سے محبت کی، تو اس کے محبت کا یہ انجام ہے کہ میں جیل میں آ گیا، آزاد زندگی سے میں جو ہے جیل کی طرف آ گیا۔ اب تو مجھ سے محبت کرے گا کہیں میں کسی اور امتحان میں مبتلا نہ ہو جاؤں، تو میں جو ہے وہ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں تمہاری محبت سے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اس قدر حساس بھی تھے، آپ سمجھتے تھے کہ مجھ سے جب بھی کسی نے محبت کی ہے اس کا انجام مجھے پہ جو ہے وہ برا اثر پڑا ہے۔ بہرکیف حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیج دیا گیا اور جیل کا نقشہ ہی بالکل آپ نے وہاں پہ جا کے بدل دیا۔ آپ کے متعلق آتا ہے کہ آپ سارا دن لوگوں کو واعظ نصیحت کرتے، لوگوں کے ساتھ اچھی اچھی باتیں کرتے، لوگ آپ سے نصیحت قبول کرتے، اور ساری رات آپ عبادت میں گزارا کرتے تھے، ساری رات آپ نماز پڑھتے، سجدے کرتے رہتے، اللہ سے جو ہے وہ دعا پناہ کرتے رہتے تھے۔ تو ان واقعات کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ان آیات میں آیت نمبر 33، 34 اور 35 میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا قال رب السجن، قال حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی، رب اے میرے رب، السجن احب الیہ، جیل مجھے پسند ہے، مما اس گناہ سے یدعوننی الیہ، جس گناہ کی طرف یہ عورتیں مجھے دعوت دے رہی ہیں، مجھے جیل پسند ہے۔ کیوں؟ دیکھیے اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ انسان پہ جب دو مصیبتیں آئیں، اس لیے ہمارے لیے ایک قانون بن گیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے، آپ کا طریقہ بھی یہی تھا کہ جب بھی انسان پہ دو مشکلیں آئیں، دو امتحان آئیں، دو مصیبتیں آئیں اور ان سے تیسرا کوئی راستہ نہ ہو، انہی دو میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا پڑے، تو پھر اسے چاہیے کہ اپنے لیے جو چھوٹی مصیبت ہے وہ اختیار کرے، جو چھوٹی مشکل ہے، کم مشکل ہے، اسے اختیار کرے، بڑی کو چھوڑ دے اگر تیسرا کوئی راستہ نہ ہو۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے دو مشکلات تھیں، ایک مشکل یہ تھی کہ کئی عورتوں کے فتنے میں میں مبتلا نہ ہو جاؤں، اور دوسری مشکل یہ تھی کہ مجھے جیل جانا پڑے گا۔ جیل کی زندگی کوئی آسان زندگی تو نہیں ہے، آزاد زندگی جو ہے وہ جیل کے چار دیواری کے اندر کتنے سال رہیں گا اس کا بھی پتہ نہیں ہے، کتنے سال مجھے جیل میں رکھا جائے گا اس کا بھی پتہ نہیں ہے، تو دو مشکلیں تھیں۔
تیسرا کوئی راستہ تھا نہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ جیل والی مشکل کو اختیار کر لیا، اللہ سے دعا کی۔ کیوں کہ جیل کی مشکل صرف دنیا کی مشکل ہے، آخرت کی نہیں ہے، اس کا آخرت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جو دنیا کی مشکل تھی، ان عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہونا تھا، تو وہ دنیا کی بھی رسوائی تھی اور آخرت کی بھی رسوائی تھی، وہ دنیا میں بھی اللہ کی نافرمانی اور آخرت میں بھی اللہ کا عذاب۔ تو اس لیے آپ نے ان دونوں میں سے جو آسان تھی، مطلب جو چھوٹی مشکل تھی جیل میں جانا، آپ نے اس کو پسند فرمایا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بھی کوئی دو ایسے کام آتے کہ جو دونوں جو ہے وہ مشکل ہوتے، تو آپ ان میں سے جو تھوڑی چھوٹی مشکل ہوتی آپ اس کو اختیار فرمایا کرتے تھے، جو بڑی مشکل ہوتی آپ اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ کیوں؟ حالانکہ آپ میں برداشت کرنے کا وہ بھی تھا، آپ میں وہ مادہ تھا کہ آپ بڑی مشکل بھی برداشت کر سکتے تھے، لیکن آپ اپنی امت کی تعلیم اور تربیت کے لیے، تاکہ میری امت کہیں میری وجہ سے مشقت میں مبتلا نہ ہو جائے، آپ ہمیشہ چھوٹی مشکل کو جو ہے وہ اور چھوٹی مصیبت کو اختیار کیا کرتے تھے، جبکہ تیسرا راستہ نہ ہو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہی اللہ سے عرض کی، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي، اے اللہ اگر تو نے مجھ سے دور نہ کیا، کیدہن، ان عورتوں کے مکر کو، اصب الیہن، تو میں کہیں ان عورتوں کی طرف واقعی اس مصیبت میں نہ ہو جاؤں، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور کہیں میں ناسمجھ لوگوں میں سے نہ ہو جاؤں، کہیں میں ہی نہ سمجھ نہ بن جاؤں۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، یہاں سے مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی، انہوں نے ان کی باتوں سے بھی یہ پتہ چلا کہ عورتوں کا جو مکر ہے یہ بڑا شدید ہے، عورتوں کا مکر بڑا خطرناک ہے۔ عورتوں کا مکر ٹھیک ہے کہ عقل، فہم، دانش، فراست مردوں میں زیادہ ہوتی ہے، حوصلہ، قوت فیصلہ، لیکن مکر جو ہے وہ عورتوں کا بڑا شدید ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انبیاء بھی پناہ مانگتے ہیں۔ فاستجاب له ربه، تو ان کے رب نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ فصرف عنہ کیدہن، اور رب نے ان سے ان عورتوں کا مکر دور کر دیا، کیونکہ وہ جیل میں چلے گئے۔ اب جب جیل میں چلے گئے اور جیل میں جانا انہوں نے پسند کیا، تو یقیناً اب جیل میں تو ان عورتوں کا کوئی معاملہ نہیں تھا، ان کا کوئی تصرف ہی نہیں تھا۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک اللہ ہی اچھا سننے والا اور اچھا جاننے والا ہے۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، اب عزیز مصر کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا، ثم بدا لهم، پھر جو ہے وہ عزیز مصر اور ان کے جو حواری تھے ان کو یہ بات جو ہے وہ اچھی لگی، من بعد ما رأوا الآیات، حالانکہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکدامنی کی علامات کو دیکھ لیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام میں کوئی گناہ نہیں ہے، ان کا دامن بالکل پاک ہے، پھر بھی ان کو یہ اچھا لگا، لَيَسْجُنُنَّهُ، کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیں، حتیٰ حین، کچھ عرصے کے لیے۔ تو انہیں یہ اچھا لگا کہ اس بات کو ختم کرنے کے لیے، تاکہ لوگوں کے دل و دماغ سے یہ بات نکل جائے، حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا جائے۔ یہاں پہ بعض روایتیں بھی آتی ہیں کہ عزیز مصر کو یہ بات اس لیے بھی اچھی لگی کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو ہے وہ بہت بڑا جو ہے وہ فین تھا، حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑی محبت کرتا تھا وہ، اور اسے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکدامنی کا پتہ تھا۔ عزیز مصر بھی یہ چاہتا تھا کہ یہ بات بالکل ختم ہو جائے، اس بات کا تذکرہ ہی نہ ہو، تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام جس پریشانی میں ہیں ان کی پریشانی زیادہ نہ ہو۔ تو اسے بھی یہ بات اچھی لگی، اپنی بیوی کا یہ مشورہ اچھا لگا کہ چلو حضرت یوسف کو جیل بھجوا دیں گے، تو کچھ عرصے کے لیے حضرت یوسف کے اوپر جو یہ ٹینشن ہے، جو مشکل ہے، وہ بھی دور ہو جائے گی۔ تو اس نے عزیز مصر نے ایک روایت کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام سے اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے اور آپ کی جو ہے وہ اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے اس نے بھی یہی اچھا سمجھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کچھ عرصے کے لیے جیل بھیج دیا جائے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، وصلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصحبہ اجمعین۔